بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جب مشرکین اور کافرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان کسی حکم اور فیصلہ کرنے والے کو مقرر کریں نصارہ اور یہود میں سے، تو یہ آیت آ گئی، افغیر اللہ ابتغی حکمن، حمزہ اور فا کے درمیان یوں ہو جائے گا، الا اکتفی بکون اللہ حکمن فغیر اللہ ابتغی حکمن، کیا اللہ تعالی کے ساتھ میں اکتفا نہیں کروں گا کہ حکم ہے اور غیر اللہ کو حکم تلاش کروں گا۔ حکمن کمانا قاضیا بینی و بینکم، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہاری اوپر کتاب اتاری ہے قرآن کریم، مفصلاً صاف صاف بیان کیا ہوا، یا مفصلاً تفصیل کے ساتھ، جس میں حق کو باطل سے الگ کر دیا گیا ہے، مبیناً فیہ الحق من الباطل۔ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے جیسے عبداللہ ابن سلام وغیرہ، وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کریم منزل ہے یا منزل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالحق، سچائی کے ساتھ، پس آپ نہ بنے من الممترین، شک کرنے والوں میں سے۔ مراد اس میں التقریر للکفار، تقریر ہے کفار کے لیے، یعنی کفار کو اقراری بنانا ہے کہ یہ حق ہے، تم اقرار کرو کہ حق ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات مکمل ہوئے، بالاحکام، احکام کے ساتھ احکام کو نازل فرمایا، والمواعید، اور وعدوں کے ساتھ، صدقا ایسے حال میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے ہیں وعد میں، وعدلا حال کونہ صادقا وحال کونہ عادلا، حال ہے یا تمیز ہے بحیثیت سچائی اور بحیثیت عدل کے۔ اللہ تعالیٰ کی کلمات مکمل ہے سچائی میں، اللہ تعالیٰ کی کلمات مکمل ہے انصاف ہے میں۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کہے نسخ تو ہوتا ہے، تبدیلی نسخ میں ہے، تو جواب یہ ہے اللہ کے وعدوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ وعد کو پورا کرتے ہیں۔ یا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی اور نہیں بدل سکتا، خود اگر اللہ تعالیٰ بدلتا ہے تو اس کو اختیار ہے۔ یا لا مبدل لکلماتہ بمعنی لا يرد قضاؤہ، اس کا فیصلہ کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمیع الاقوال ہے، علیم الافعال ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، فرماتے ہیں کہ ان کے فیصلے کا اعتبار نہیں ہے، یہ تو غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر آپ زمین والوں میں سے اکثریت کی تابعداری کریں تو آپ کو ہٹا دیں گے اللہ تعالیٰ کے راستے سے، گمراہ کر دیں گے۔ اللہ کا راستہ دین ہے، یتبعون الا الظن، یہ اکثر تابعداری نہیں کرتے ہیں الا الظن، مگر اپنے گمان کی تابعداری کرتے ہیں، تخمینہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اپنی جہالتوں کی تابعداری کرتے ہیں، یہ جہالتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ یہ مجادلتہم لکا، کہ وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں فی امر المیتۃ، میتہ کے حکم میں، جبکہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے قتل کیا وہ زیادہ لائق ہے کہ تم کھاؤ اس سے جس کو تم قتل کرتے ہو۔
اللہ تعالیٰ کا قتل کیا ہو تم نہیں کھاتے اور اپنا قتل کیا ہوا کھاتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس کے 4 جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے جس کو ہم ذبح کرتے ہیں وہ بھی اللہ نے قتل کیا، جس کو اللہ نے مارا ہے وہ بھی، دونوں اللہ تبارک و تعالی کی مقتول ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو ختم کیا۔ لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب دم نکلا تو دم نجس ہے، نجاست نکلی پاکی کی وجہ سے ہم نے کھا لیا اور کھاتے ہیں کیونکہ پاک ہو گیا، اس لیے کہ دم مشابہ ہے بول کے ساتھ، دم مشابہ ہے بول کے ساتھ، پیشاب کی نلکی ہے وہ بھی نکلتا ہے اور خون کی نلکی ہے وہ بھی نکلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نلکی کو بند کر دیا ہے، اس لیے کہ خون انسان کے جسم کے لیے ضروری ہے۔ خون بھی بدبودار ہے، بول بھی بدبودار ہے، دونوں بدبودار ہے، دونوں نجس ہے، دونوں نکلنے کا راستہ اختیار کرتے ہیں، دونوں انسان کے لیے ضروری ہے۔ پیشاب بھی انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ پیشاب جب نکلتا ہے تو اس میں سے کھاد بنتی ہے اور کھاد کے ذریعے سے غذا بنتی ہے، گندم وغیرہ، اور دم اس کی وجہ سے بھی انسان کے جسم میں گوشت بنتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دم مشابہ ہے بول کے ساتھ، تو اس لیے جب دم نکلا تو وہ حلال ہو گیا یعنی پاک ہو گیا۔ تو ذبح کرنے کی وجہ سے ہم جانور کو پاک کرتے ہیں، ہم جانور کو قتل نہیں کرتے، قتل تو دونوں کو اللہ نے کیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو ذبح کیا تو اس کی روح بدن سے ناراض نہیں تھی، ہم نے ذبح کیا، اور جب خود بخود مر گیا تو اس کی روح اس کے بدن سے ناراض ہو گئی، اس لیے جب اس کی روح اس کے بدن سے ناراض ہے تو اس کا بدن خراب ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں کھائیں گے، اور جس کی روح اس کے بدن سے ناراض نہیں تھی ہم نے روح کو نکالا، ہم نے ذبح کیا، ورنہ روح بدن سے ناراض نہیں تو ہم اس کو کھائیں گے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جب خون بدن کے اندر ہو اور ذبح نہ کیا جائے تو وہ خون بدن کے اندر گھوم جاتا ہے اور پھیل جاتا ہے، اور خون کے اندر ایک کیمیکل ہے تیزابیت اس کو کہتے ہیں، جو خراب ہے، تو وہ خرابی پوری بدن میں پھیل گئی، اس لیے ہم نہیں کھاتے، اور جب خون جس میں تیزابیت ہے باہر نکلا تو ہم کھاتے ہیں۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مملوک ہے جانور، ہم اللہ کی مملوک کو ہم مالک کی اجازت سے کھائیں گے۔ جب ہم نے اللہ کے نام پر ذبح کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، کھائیں گے۔ جب ہم اللہ کے نام پر ذبح نہ کریں یا خود بخود مر جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھانے کی اجازت نہیں ہے تو ہم نہیں کھائیں گے۔ یہ 4 وجوہات ہیں۔ اور الزامی جواب کسی عالم سے پوچھا گیا کہ جس کو قدرت نے ہلاک کیا تم نہیں کھاتے ہو، جس کو تم نے ہلاک کیا وہ کھاتے ہو، تو اس نے کہا کہ جس کو تمہارے بدن میں اللہ قدرت نے نلکی لگائی ہے وہ تم نہ کھاتے ہو نہ پیتے ہو، پاخانہ اور پیشاب، اور جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا کنواں نکالا تو وہ پانی پیتے ہو۔ تو ایسا تم کیوں جو قدرتی نل کے تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں وہ کھاؤ اور پیو، وہ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ کہیں گے یہ تو ناپاک ہے، ہم کہتے ہیں یہ بدن بھی ناپاک ہے اس لیے ہم نہیں کھاتے۔ انہم الا یخرسون، اور یہ نہیں ہے مگر اٹکل کرنے والے، اٹکل نہیں جانتے ہو تو بے بنیاد بات جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، یکذبون فی ذالک، جھوٹ بولتے ہیں،
اسی طرح ظن میں یہ بھی ہے ان یتبعون الا الظن کہ میتا کو حلال سمجھتے ہیں، بحیرہ کو حرام سمجھتے ہیں۔ یقیناً آپ کا رب ہوا اعلم من یضل عن سبیلہ، وہ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو جو راستے سے ہٹتے ہیں۔ اعلم کا مطلب عالم، کیوں؟ اس لیے اس میں تفضیل ہے، اور اس میں تفضیل اس میں ظاہر مفعول میں عمل نہیں کرتا الا شرائط کے ساتھ۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہے جس کو مسئلہ کحل نے بیان کیا ہے، مسئلۃ الکحل۔ ما رأیت احدا احسن فی عینہ الکحل من عین زید میں، تو مصنف نے عالم مقدر کیا ہوا اعلم، اور عالم کی جگہ یعلم ہوتا تو اچھا ہوتا۔ یعلم من یضل عن سبیلہ، جو ہٹتا ہے اس کو اللہ تعالی جانتا ہے۔ آسان لفظوں میں اس میں تبدیل مفعول اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو، تو ہر ایک کو جزا دے گا۔ پس تم کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے، اے ذبح علی اسمہ، یعنی اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان لاتے ہو، اور تم کو کیا ہوا کہ نہیں کھاتے ہو وہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا گیا ہے، اس کو نہیں کھاتے ہو ذبائح میں سے۔ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بتحقیق فصلہ فسرہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا تمہارے سامنے جو تمہارے اوپر حرام کیا گیا ہے۔ اس آیت میں کہ حرمت علیکم المیتۃ، اب امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ کو چھوڑ دے عمدن یا نسیانن تو دونوں ان کے نزدیک جائز نہیں۔ امام شافعی کے نزدیک عمدن نسیانن چھوڑ دے تو جائز ہے، یعنی حلال کے حکم میں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ فرق کرتے ہیں، عمدن ہو تو حرام ہے اور نسیانن ہو تو جائز ہے۔ وہ درمیانی راستے پر چلتے ہیں۔ امام شافعی کے نزدیک نسیانن اور عمدن دونوں کھا سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا ما ذکیتم، مگر وہ جس کو تم ذبح کرو گے، اور ذبح کرنے میں بسم اللہ کی قید نہیں ہے۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی قید تو صراحتاً مذکور ہے کہ لا تأکلوا مما ذکر، ما لکم الا تأکلوا مما ذکر، اور آنے والے صفحے میں ہے ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، وہاں صراحتاً مذکور ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے ہیں حدیث عہد بجاہلیت، جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو کیا ہم ان کا گوشت کھائیں یا نہ کھائیں؟ ہمیں معلوم نہیں انہوں نے اللہ کا نام ذکر کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ جب وہ مسلمان ہے تو ظاہر بات ہے بسم اللہ پڑھتے ہوں گے، تو یہ گمان کرنا کہ انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، یہ صرف اور صرف شک کے درجے میں ہے، جس پر کوئی دلیل نہیں۔ جس پر کوئی دلیل نہ ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ خواہ مخواہ ہم کہیں گے مسلمان ہے بسم اللہ نہیں پڑھی۔ اور تیسری دلیل جس سے وہ استدلال کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ متروک التسمیہ کو اللہ تعالیٰ نے فسق فرمایا ہے، انہ لفسق، یہ فسق ہے۔
اور فسق کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی ہے کہ ما احل بہ لغیر اللہ، جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا ہو۔ تو اب صغرا کبرا کو یوں ملائیں گے کہ متروک التسمیت عمدن فسق، متروک التسمیہ فسق ہے، اور فسق کی تفسیر والفسق ما احل بہ لغیر اللہ۔ تو نتیجہ نکلا کہ متروک التسمیہ ما احل بہ لغیر اللہ ہے، جو ما احل بہ لغیر اللہ ہے وہی فسق ہے۔ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ جو متروک التسمیہ عمدن ہے وہ بھی فسق ہے، اور جو ما احل بہ لغیر اللہ ہے وہ بھی فسق ہے۔ تو فسق مخصوص ما احل بہ لغیر اللہ کے ساتھ نہیں، ما احل بہ لغیر اللہ بھی فسق ہے، متروک التسمیہ بھی فسق ہے۔ کوئی زنا کرتا ہے وہ بھی فسق ہے، شراب پیتا ہے وہ بھی فسق ہے۔ فسق تو ایک بہت بڑا جال ہے جس میں ہر قسم کی مچھلی پھنستی ہے۔ اور عام احناف وغیرہ فرماتے ہیں کہ ما انہر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکل، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا جائے تو کھاؤ، ہاں نسیانن ہے تو معاف ہے، جس کا ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں الا ما اضطررتم الیہ، مگر جب تم مجبور کیے جاؤ گے تو مجبوری کی حالت میں کھا سکتے ہو، وہ بھی حلال ہے۔ ما اضطررتم الیہ، فهو ایضا حلال، المعنی لا مانع لکم، تمہارے لیے مانع نہیں ہے من اکل ما ذکرہ، کہ مذکور چیز کو کھا لیں، مذکور چیز جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تمہارے لیے المحرم اکلہ، جس کا کھانا حرام ہے، وہذا لیس منہ، اور یہ ما ذکر اسم اللہ لیس منہ، یہ محرم نہیں ہے۔ اور بتحقیق بہت سارے لوگ لیضلون، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یضلون گمراہ ہوتے ہیں، بِأَهْوَائِهِمْ اپنے خواہشات کے ساتھ، بِمَا تَهْوَاهُ أَنفُسُهُمْ جو ان کے نفس ان کو خواہشات میں ڈالتے ہیں، نفوس خواہشات میں ڈالتے ہیں۔ یعنی اہوائہم، اگر کوئی کہے کہ خواہشات نے ان کو گمراہ کیا تو کون ہے یہ خواہش؟ کون ہے یہ خواہش؟ مسٹر ریکی ہے یا مسٹر جانسن ہے؟ کون ہے؟ فرماتے اللہ کے بندے اہوائہم کا مطلب یہ ہے تہواہ انفسہم، ان کی نفوس نے ان کے خواہشات میں ڈالا، یعنی ان کی نفوس نے ان کو گمراہی کے راستے پر ڈال دیا۔ یہ مت کہو کہ یہ مسٹر ریکی ہے یا جانسن ہے۔ بغیر علم یعتمدونہ فی ذالک، علم کے بغیر جس پر اعتماد کرتے ہوں، فی ذالک تحلیل تحریم میں، یقیناً آپ کا رب ہوا اعلم بالمعتدین، وہ خوب جانتا ہے تجاوز کرنے والوں کو حلال سے حرام کی طرف۔ اور تم چھوڑ دو ظاہر الاثم و باطنہ، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، ظاہری گناہ شرک جلی، باطنی گناہ شرک خفی ریاکاری۔ ظاہر الاثم اعضاء کا گناہ، و باطنہ اور قلب کا گناہ جو چھپا ہوا ہے۔ ظاہر الاثم ظاہری زنا جو بازاروں میں ہوتا ہے، و باطنہ اور باطنی گناہ جو گرل فرینڈ ہے۔ ظاہر الاثم ظاہری گناہ، و باطنہ اور باطنی گناہ، ظاہری گناہ زنا، باطنی گناہ نکاح المحارم جو جاہلیت میں کیا کرتے تھے۔ اور ظاہر الاثم ظاہری گناہ التعری، ننگا ہونا، جیسے بازاروں میں لڑکیاں ننگی، تقریباً ننگی ہوتی ہیں، ننگے کے قریب ہوتی ہیں،
پستان ظاہر ہوتے ہیں اور پیٹ ظاہر ہے اور سب کچھ ظاہر ہے، اور یہ ظاہر الاسم ہے، وباطنہ اس کا نتیجہ، استعری کا یعنی اس ننگے پن کا نتیجہ کیا ہے؟ زنا۔ پھر زنا چپکے سے کرتے ہیں کمرے میں، تو ظاہر الاسم کرتے ہیں ایئرپورٹ پر اور بازاروں میں، اور باطنہ اس کا نتیجہ پھر کمرے میں ہوتا ہے۔ علانیہ اور سر، اور اسم بعض کہتے ہیں گناہ ہے ظاہر الاسم، بعض کہتے ہیں ہر معصیت ہے۔ یقیناً وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، یکسبون الاثم، جو گناہوں کو کسب کرتے ہیں، یعنی گناہ کماتے ہیں، گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو آخرت میں جزا دی جائے گی بما کانوا یقترفون، ان کاموں کی وجہ سے، یقترفون جو وہ کسب کرتے ہیں، یکتسبون۔ اقتراف قرف سے ہے، قرف کہتے ہیں درخت سے چھلکا اتارنا، درخت سے چھلکا اتارنا مشکل ہے، گناہ کرنے میں بھی مشکلات ہیں۔ اگر آدمی کی داڑھی ہے تو صبح اٹھ کر کنگھی لے لی اور یوں بس ختم، اور داڑھی منڈواتا ہے تو اس میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ گناہ نہ کرنا آسان، گناہ کرنا مشکل، اس لیے یقترفون۔ اور جیسے درخت سے چھلکا اتارے تو درخت سوکھ جاتا ہے، اسی طرح آدمی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو برباد اور خراب اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب درخت سے چھلکا اتارتے ہیں تو درخت برا لگتا ہے، قبیح۔ آدمی گناہوں میں مبتلا ہو تو وہ بھی برا لگتا ہے، سنت کے ساتھ اچھا لگتا ہے، بدعت کے ساتھ برا لگتا ہے۔ اور تم مت کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر نہ کیا جائے، اس طرح کہ مر جائے، یا غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو تو اس کے لیے تو اسپیشل الفاظ ہے، وما ذبح علی النصب، اور دوسرے الفاظ ہے اس کے لیے، ما ذبح علی اسم غیرہ، جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہو۔ تو احناف کہتے ہیں کہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے عمدن، اس کے لیے ہے ما اہل بہ لغیر اللہ، ذبح علی اسم غیرہ کے لیے ما اہل لغیر اللہ ہے۔ ورنہ جس کو مسلمان ذبح کرے اور اس میں بسم اللہ نہ پڑے عمدن یا نسیانن تو وہ حلال ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے۔ ابن عباس نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ بغوی نے اس کو قیل کے ساتھ نقل کیا ہے، امام بغوی نے قیل کے ساتھ نقل کیا ہے، قیل کے ساتھ نہیں بلکہ یروا کے ساتھ ہے۔ ابن عباس سے اس کے خلاف مروی ہے، بیہقی میں، دارقطنی میں ابن عباس سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم یکفیہ اسمہ، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام کافی ہے، فإن نسی ان یسمی حین یذبح فلیسم ولیذکر اسم اللہ علیہ، اگر وہ بھول جائے کہ بسم اللہ پڑھے، حین یذبح ذبح کے وقت، فلیسم تو بسم اللہ پڑھ لے جب جس وقت کھاتا ہے، ولیذکر اسم اللہ علیہ ولیأکل کھانے کے وقت۔ تو اس حدیث میں تو یہ ہے کہ نسیانن معاف ہے، اس کے اندر تو عمدن کا لفظ نہیں ہے، اور یہ روایت دارقطنی میں ہے، بیہقی میں ہے۔
وعلیہ الشافعی، امام شافعی نے یہی فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور کھانا اس میں سے گناہ کا کام ہے۔ تو اس سے استدلال آپ کو بتایا کہ لم یذکر متروک التسمیہ، اس کو فسق کہا، اور فسق کی تفسیر ہے او فسقا احل به لغیر اللہ۔ تو صغرا کبرا سمجھ گئے؟ متروک التسمیت عمدن فسق، متروک التسمیہ فسق ہے یہ صغرا، اور والفسق ما احل به لغیر اللہ، تو نتیجہ نکلا متروک التسمیت ما احل بغیر اللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ حد اوسط مقرر نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں ایک فسق ہے، یعنی متروک التسمیہ عمدن وہ فسق ہے، وہ الگ فسق ہے، اور ما احل به لغیر اللہ فسق ہے، وہ الگ فسق ہے۔ جب حد اوسط مقرر نہ ہو تو نتیجہ صحیح نہیں نکلتا۔ خروج عما یحل، حلال سے نکلنا ہے، اور یقیناً شیاطین لیوحون وسوسہ کرتے ہیں الی اولیائہم کافروں کی طرف، لیجادلوکم تاکہ تمہارے ساتھ جھگڑا کرے، فی تحلیل المیتۃ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم ان کی تابعداری کرو گے، انکم لمشرکون، تو تم بھی مشرک بن جاؤ گے بالفرض۔ اور نازل ہوا ابو جہل وغیرہ میں، ابو جہل وغیرہ میں نازل ہوا، یعنی ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوبر اور گندگی کے ساتھ مارا اور ان پر گندگی ڈالی، تو حضرت حمزہ کو معلوم ہوا، حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے، ان کے ہاتھ میں کمان اور قوس تھی، اس قوس سے ابو جہل کو مارا سختی سے۔ ابو جہل نے کہا کیوں مجھے مارتے ہو؟ میں نے تو ان کی مخالفت کی ہے جو ہمارے باپ دادا کی تجہیل اور تفسیق کرتا ہے، باپ دادا کو جاہل کہتا ہے۔ تو حضرت حمزہ نے فرمایا ٹھیک کہتے ہیں، یہ اصنام شصنام جو تمہارے سامنے ہے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو اچھا کہتے ہیں۔ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے۔ یہ آیت ان کے بارے میں، اومن کان میتن ایستویان مقدر ہو جائے گا۔ یا حمزہ مقدم من المؤخر، و امن کان میتن، اور کیا جو کافر ہو، فاحیناہ، تو اس کو ہم ہدایت دے دیں، وجعلنا له نورا، اور ہم اس کے لیے روشنی مقرر کریں، ہم اس کے لیے روشنی پیدا کریں، یمشی بہ فی الناس، روشنی کے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے، جس کے ساتھ حق کو دیکھتا ہے اور وہ ایمان ہے۔ کمم مثلہ، کیا وہ اس شخص کی طرح ہے، مثل زائد ہے، یعنی کمن ہوا فی الظلمات، مثل زائد کی ضرورت نہیں ہے، کمن صفتہ فی الظلمات، کیا یہ اس شخص کی طرح ہے جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ ظلمات میں ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ ظلمات میں ہے۔ تو مثلہ کا مطلب حالتہ، کیفیتہ، صفتہ، وہ اندھیرے میں ہے اور اندھیرے سے نہیں نکلتا جو ابو جہل ہے۔ تو حضرت حمزہ میتن فاحینا بن گئے اور ابو جہل فی الظلمات لیس بخارج منہا بن گئے۔ لا، بالکل ایسا نہیں۔ تو عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حل یکون الکافر کالمؤمن، توبہ، حل یکون المؤمن کالکافر، کیونکہ میتن فاحیناہ ہے مؤمن اور کمم مثلہ فی الظلمات ہے کافر۔ تو معنی یہ ہے کہ حل یکون المؤمن کالکافر، کیا مؤمن کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یعنی
لیس المؤمن کالکافر، اس پر اشکال ہے کہ عبارت تو یوں ہونا چاہیے کہ لیس المؤمن کالکافر، یہاں آیا لیس المؤمن کالکافر، اور ہونا چاہیے لیس الکافر کالمؤمن، کافر مومن کی طرح نہیں ہے بلکہ کافر معذب ہے۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ یہ جو ہمارے سامنے ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لیس المؤمن کالکافر کمن ہوا فی الظلمات، اور ہونا چاہیے لیس الکافر کالمؤمن، کافر مومن کی طرح نہیں ہے، مومن اعلیٰ ہے، مشبہ بھی اعلیٰ کو بنانا چاہیے، مشبہ ادنیٰ کو بنانا چاہیے۔ انشاءاللہ آپ جب عالم برزخ میں مختصر المانی پڑھیں گے تو اس میں یہ آ جائے گا۔ تو یہ یہاں آیا ہے کہ لیس المؤمن کالکافر، تو اس میں ایک نقطہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ یہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لیس المؤمن، یہ نہیں کہیں گے کہ لیس الکافر کالمؤمن، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر کافر کو مومن کی طرف بخش دے تو اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کافر کو بخش دیا۔ ہاں یہ قبیح بات ہے، کون؟ لیس المؤمن کالکافر، مومن کو کافر کی طرف بنا دے، مومن کو معذب بنا دے ہمیشہ کے لیے، تو یہ قبیح ہے۔ تو اس میں جو قبیح ہے اس کی نفی کی گئی ہے، وہ قبیح نہیں ہے۔ لیس الکافر کالمؤمن، اللہ تعالیٰ کافر کو معاف کر دے جیسے کافر کو دنیا میں رزق دیتا ہے، تو وہ قبیح نہیں ہے۔ قبیح اقبح یہ ہے جس کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ لیس المؤمن کالکافر، مومن کا کافر کی طرح ہونا یہ اقبح ہے، کافر کا مؤمن کی طرح ہونا معاف کر دے تو یہ اقبح نہیں ہے۔ یہ نقطہ سمجھ گئے یا ویسے میں نے تب بیان کیا؟ لیس بخارج منہا لا کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے ان کے اعمال کو مزین کیا گیا ہے، کفر اور معاصی، اور اسی طرح کما جعلنا وکذالک، یعنی جیسے ہم نے مکہ کے فساق کو اکابر بنایا، تو جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، ہم نے ہر بستی میں بنائے ہیں مجرمیہا اکابرہ، ان کی مجرمین کو بڑا بنایا ہے، ان کی مجرمین غنی اور بڑے بڑے لوگ ہیں۔ تو جعلنا فی کل قریۃ میں جعلنا صیرنا، اس کے لیے مجرمیہا مفعول اول ہے اور اکابرہ مفعول ثانی ہے، اور فی کل قریۃ جعلنا سے متعلق ہے۔ صیرنا المجرمین اکابرہ فی کل قریۃ، ہر بستی میں ہم نے مجرمین کو بڑا اور متبوع بنایا ہے۔ اور مصنف کہتے ہیں کہ اکابر مجرمیہا میں اکابر مضاف، مجرمیہا مضاف الیہ، اور فی کل قریۃ مفعول الثانی مقدم، یعنی صیرنا اکابر المجرمین موجودین فی کل قریۃ، تو موجودین فی کل قریۃ مفعول ثانی مقدم اور اکابر مجرمیہا مفعول اول مؤخر۔ اور اکابر سے کیا مراد ہے؟ مفسدین۔ اسی طرح اکابر کون ہے؟ عالم غیر عامل۔ اسی طرح اکابر کیا ہے؟ جاہل صوفی، صوفی ہے جاہل اجہل الجاہلین، ظاہر بات ہے کہ وہ بدعات کرے گا۔ تو بستیوں میں کون بڑے بڑے ہیں؟ ان کے موٹے موٹے لوگ کون ہیں؟ مفسدین۔ ان کے موٹے موٹے لوگ کون ہیں؟ عالم غیر عامل اور جاہل صوفی۔ لیمکروا فیہا، تاکہ وہ مکر و فریب کرتے ہیں بستی میں۔ مکر و فریب کیا ہے؟ یعنی ایمان سے روکتے ہیں، اور یہ تدبیر نہیں کرتے ہیں الا بانفسہم، مگر اپنے خلاف، کیونکہ مکر کا وبال ان پر ہے، وما یشعرون، اور یہ نہیں جانتے۔ اور جب ان کے پاس آتی ہے آیت کوئی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اس پر بالکل ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ،
یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے جو رسول اللہ کو دیا گیا ہے، ہمارے پاس بھی وحی آ جائے، رسالت آ جائے، معجزات آ جائے۔ ولید نے کہا تھا، ولید بن مغیرہ نے، ہم نبوت کے مستحق ہے کیونکہ میں معمر ہوں اور بوڑھا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو اہل ہے ان کو نبی بنایا، ہر ایک کو نہیں، اس لیے کہ ہم مال میں زیادہ ہے، وہ اکبر و سنن، عمر میں بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالی خوب جانتا ہے اس جگہ کو جہاں رسالت رکھتا ہے۔ تو دیکھو حیثو کا ترجمہ میں نے کیا مفعول بہ کا، اللہ تعالیٰ اس جگہ کو جانتا ہے، اس جگہ میں نہیں، اس جگہ کو جانتا ہے، جہاں آ جائے کو اس کو کہتے ہیں مفعول بہ۔ ضرب زید عمرا، ضرب زید نے عمر کو مارا، کو آیت مفعول بہ ہو گیا۔ اور حیثو ظرف نہیں ہے، کیونکہ اگر ظرف ہو تو پھر معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالی خوب جانتے ہیں جس جگہ میں رسالت کو رکھتے ہیں، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کا علم کسی ظرف کے ساتھ، مکان کے ساتھ مخصوص ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم کسی مکان سے مخصوص نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں دونوں معنی صحیح ہے، حیث کو مفعول بہ بنائیں گے تو پھر معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ اس جگہ کو خوب جانتا ہے جہاں رسالت رکھتا ہے، اور ظرف کے معنی ہو تو معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے علم کو خوب نافذ کرتا ہے جس جگہ میں رسالت رکھتا ہے، جس جگہ میں رسالت کو رکھتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا علم خوب اس محل میں چلتا ہے کہ یہ محل قابل ہے، یعنی علمہ انفذ فی محل الرسالت، رسالت کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کا علم خوب نافذ ہے۔ وہ معنی ذرا تکلف کا ہے، مصنف نے اس کو مفعول بہ بنایا، وہ ٹھیک ہے۔ جمع اور مفرد، رسالات رسالت، حیث مفعول بہ ہے اس فعل کے لیے جس پر اعلم دال ہے، کیونکہ اعلم مفعول بہ میں عمل نہیں کرتا جو ظاہر ہو، اس میں ظاہر اے یعلم الموضع الصالح، صالح جگہ کو جانتا ہے، لوضع الرسالۃ فیہ فیضع الرسالۃ وہؤلاء لیسوا اہلا للرسالۃ سیصیب الذین اجرموا، عن قریب پہنچے گا ان لوگوں کو اجرموا جنہوں نے جرم کیا ہے، بقولہم ذالک، اس قول سے، صغار ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور ان کو عذاب شدید ملے گا بما کانوا یمکرون، اس لیے کہ اسلام کے خلاف مکر اور تدبیر کرتے ہیں۔ اور راستوں پر 4 آدمی مقرر کیے تھے اور لوگوں کو روکتے تھے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے مت آؤ، کوئی کہتا تھا کاہن ہے ان کے پاس مت آؤ، کوئی کہتا تھا شاعر ہے ان کے پاس مت آؤ، کوئی کہتا تھا مجنون ہے مت آؤ۔